نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ کافی ہفتوں سے یہ خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی اور بڑے سینئر صحافیوں سے سنی ہوگی کہ خان صاحب کی اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی پچھلے دنوں کوئی ملاقات ہوئی ہے. اس حوالے سے میرا ایک کنسسٹنٹ موقف ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی ہے. کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. اس حوالے سے افغان صاحب نے بھی بات کی ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے, وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو مشاورت وغیرہ چل رہی ہے اس وقت حکمراں اتحاد کے اندر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل معنوں میں جناب مشاورت چل رہی ہے, اور اگلے 1-2 دنوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سمری آ جائے گی. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت جو اس وقت کے موجودہ آرمی چیف ہے ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے, ان کو روکنا چاہتی ہے, پر آرمی چیف نہیں روکنا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ اس حوالے سے DGI صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کافی مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لیٹ می ٹیل یو کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اب اس حوالے سے آبویسلی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن آج میری کچھ حکومتی شخصیات سے ملاقات ہوئی اور بڑی امپورٹنٹ شخصیات سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے جو مجھے انفارمیشن دی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ان میں صداقت نہیں ہے. نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا, یہ آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ مشاورت چل رہی ہے اور جو ہے نئے آرمی چیف کا نام 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا. یہ اب آفیشیل موقف میں, آفیشیل ان اے سینس کے جو ہمیں حکومتی دوست بتا رہے ہیں اور جس قسم کی انہوں نے باتیں میرے ساتھ شیئر کی, مجھے بتایا, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں کہ جی موجودہ آرمی چیف کو یہ حکومت ایکسٹینشن دے دے گی, ہو سکتا ہے کہ حکومت کی خواہش پہلے ہو لیکن آرمی چیف ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے. ISPR نے پہلے بھی بتایا تھا, اور اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرمی چیف جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا یہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ کوئی نئے نام 1 یا 2 دنوں میں سامنے آ جائیں گے. اچھا, اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں بڑا بیانیہ بنایا گیا, بڑی چیزیں ہوئی کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. اور اگین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی معاملات طے نہیں پائے. خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے معاملات طے نہیں پائے. خان صاحب کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو وہ عوامی پریشر کے نتیجے میں, عوامی ووٹ, عوامی پریشر کیا ہوتا ہے, عوامی پریشر یہی ہوتا ہے جو عوامی ووٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ان کو کچھ ملے گا. ادروائز کہیں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنا. یہ کہا گیا جناب, بڑے بڑے صحافیوں نے, جید صحافیوں نے خبر دی کہ آرمی چیف کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے, اور جناب اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے. میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب سے آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو جب سے خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد سے جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ میرا یہ شروع سے موقف ہے, پر بڑے بڑے جید صحافی کہتے ہیں جناب کہ نہیں ہوئی ہے. اب خان صاحب نے بھی آج اس کے اوپر جناب اپنا موقف رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں, اگر کسی کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن کوئی مجھے دکھا دے گا, کوئی دوست جو یہ دعوے کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ CCTV کیمراز بھی ہیں, مطلب 15 ایجنسیاں آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں, تصویر وہاں سے چھپانا نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اگر کوئی صحافی دوست مجھے بتا دے گا جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی عمران خان کی اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پچھلے دنوں, تو پھر میں مان لوں گا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اطلاعات ٹھیک نہ ہو. لیکن میری جو ذرائع ہیں, جو میری اطلاعات ہیں, وہ پہلے دن سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور آج خان صاحب نے بھی اس حوالے سے کھل کے بات بھی کر دی. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, کھل کے کیوں نہیں بات کرتے. اب یہ خبر چل پڑی ہے کہ جی عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, حکومت کے تو طوطے اڑ گئے ہوں گے. اب PTI والوں کو کوئی بھی صحافی فون کرے گا نا کہ جناب آپ کی ملاقات ہے, وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بہت سارے صحافیوں کو حکومت والے دوست فون کر کے کہہ رہے ہیں یار پتا تو کراؤ, ملاقات تو نہیں ہو رہا کی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے کہ میں آپ کو ایک بڑے سینئر منسٹر کی بات بتاتا ہوں. اتحاد ہے نا, مختلف جماعتوں کے منسٹرز ہیں. پچھلے دنوں ان سے کہیں ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ جناب آرمی چیف اگلے کون آ رہے ہیں, آج کل بڑی خبریں. انہوں نے کہا یار قسم چوا لو میں نے نہیں پتا. اس وقت اگر کسی کو پتا ہے تو یہ 2-3 بڑے لوگوں کو بس پتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے بڑے میاں صاحب کو پتا ہو, شہباز شریف صاحب کو پتا ہو, اور مریم بی بی کو.
تو جماعت کے اندر حالت یہ ہے کہ سینئر جو منسٹران ہیں ان کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا. یا میاں صاحب کو پتا ہوگا, شہباز شریف صاحب کو پتا ہوگا, ہاں زرداری صاحب کو پتا ہوگا, اور مولانا صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کو بھی یقیناً لوپ میں لیا ہوگا کیونکہ وہ سیاسی اتحادی ہیں. اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اب اگلا آرمی چیف کون آئے گا, اس پہ روز ولاگ بنتے ہیں, سینیورٹی لسٹ دکھائی جاتی ہے, یہ دکھایا جاتا ہے, وہ دکھایا جاتا ہے. میرا اس میں پہلے دن سے کنسسٹنٹ موقف ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کون آئے گا. ٹو بی آنیسٹ, جو مرضی آئے گا وہ کسی جماعت کا نہیں ہوگا, وہ اپنے ادارے کا ہوگا, وہ پاکستان کا ہوگا, اس نے اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جو لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی خواہش کوئی ہو کہ جناب وہ ہمارے ساتھ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پر ایسی خواہشات پوری نہیں ہوتی. یہ خان صاحب نے بھی اس دن ہمارے ساتھ ملاقات میں اس کا ذکر کیا کہ جناب ایسی کوئی چیز ہے اور یہ اور وہ. باقی جو ہے پیغامات ہیں, خان صاحب سے ملاقات تو کسی کی نہیں ہوئی, لیکن حکومت کی طرف سے بھی خان صاحب کو پیغامات آتے ہیں, دوسری طرف سے بھی خان صاحب کو پیغامات آتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے اس دن ملاقات میں کہا خان صاحب نے کہ ہمیں ہر طرف سے پیغامات آ رہے ہیں. بلکہ اس دن ملاقات میں جو ان کے پاس فون تھا اس میں بھی وہ انہوں نے 2 دفعہ ملاقات کے دوران یا 3 دفعہ فون چیک کیا کہ جناب یہ کہتے ہیں یار وہ مجھے ذرا فون دو, میں نے فون چیک کرنا ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ میسج آنا ہے. پتہ نہیں کس کا میسج تھا, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کا میسج ہو, کس کا اوپر. اینی وے خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو ڈفرینٹ میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آگے سے میرا کیا موقف ہے, میں آگے سے ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انتخاب چاہیے. انتخاب کیوں چاہیے؟ جو بات میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 25 مئی کی بات ہے نا کہ جی بازی پلٹ گئی, خان کی واپسی شروع ہو گئی, 6 دن کے بعد انتخاب ہو جائیں گے, کوئی صداقت نہیں ہے ان خبروں میں. کہیں پہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم انتخابات کروائیں گے اور خان صاحب آ گئے اور وہ معاملہ خراب ہو گیا. کوئی کہیں پہ وہ طے نہیں ہوا تھا, کسی صورت میں انتخابات نہیں کروانے تھے. جو یہ کہا جا رہا ہے وہ لوگوں کو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے, آدھا سچ ہے یا پھر بالکل غلط معلومات ہیں. تو ایسی کوئی نہیں ہے, کبھی بھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم انتخابات کروائیں گے, اور ابھی تک آج کی تاریخ تک کوئی بھی ارادہ نہیں ہے انتخابات کروانے کا. وہ انتخابات نہیں کروائیں گے حکومت والے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ٹائم اپنا پورا ہوگا اسی کے اوپر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی جو ہے نا, میں توشہ خانہ کے حوالے سے چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اب روز ہی کسی نہ کسی ٹی وی پروگرام میں ہوتا ہے اور توشہ خانہ کے اوپر بات ہوتی ہے, اور دیگر دوست بھی بات کرتے ہیں. ویسے بھی ہم ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, حکومتی شخصیات کو, نون لیگ والوں کو. دیکھیں جناب گھڑی بیچ دی. اب میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ ضرور خان صاحب کے اوپر مقدمہ بھی کریں, اور جو ہے ان کے اوپر کوئی ایکشن بنتا ہے تو وہ بھی کریں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ ہے یہ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو توشہ خانہ ہے یہ ریاست کے ہیں اور یہ ریاست میں جانے چاہیے. ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حکمراں اس کو خرید نہ سکے, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو. ان کو بیچا جائے, پراپر ان کی ویلیویشن کروائی جائے, انٹرنیشنل سطح کی ان کو بیچا جائے اور حکومتی خزانے میں ڈالا جائے اور غریبوں میں پیسے بانٹے جائیں, یہ پناہ گاہوں کے لیے استعمال ہو, اس قسم کا کیا جائے. اور خان صاحب کو میں آپ کو لٹرلی کہتا ہوں, اس دن جب ہمیں خان صاحب سے ملے نا, جو انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی نا, اور جس عام سے انہوں نے ایک سلیپر پہنے ہوئے تھے, ان کو ان چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے. کس نے یہ بیچی, کس کو یہ شوق ہے؟ کسی اور کو تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ان کی فیملی میں یا کسی نے اور کسی نے یا کسی ساتھی نے یہ کہا ہو, مشورہ دیا ہو, لیکن جہاں تک اپنا تعلق ہے ان کو نہ شوق ہے نہ, ٹو بی آنیسٹ, وہ تو میں ان کے وہ جب بھی ملتے ہیں آج تک کبھی میں نے ان کو کوئی مہنگی چیز زیب تن کی بھی نہیں دیکھی. باقی جو لوگ تصویریں آتی ہیں دنیا بھر سے جس قسم کے سکارف اور جوتے, ایل وی, دس دیٹ, جو ڈیزائنر جو وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار مطلب کیا اس طرح حکمراں ہوتے ہیں ایسے یہ لوگ, یا پھر حکمراں ہونے چاہیے اس ملک کے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اینی وے, تو یہ توشہ خانہ کے حوالے سے قانون ہی چینج ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیز کوئی نہ خریدے کوئی حکمراں, تو اس کے بعد پھر اعلیٰ سولین اور فوجی افسران خرید لیتے ہیں. تو یہ قانون چینج ہونا چاہیے کہ یہ کوئی بھی نہ خرید سکے اور بس ان کو بیچ کے, اور بلکہ توشہ خانہ کی شاپس کھول دی جائیں جہاں پہ عام لوگ جائیں اور جا کے خریدیں. جناب توشہ خانہ سے یہ وہاں, اور سامنے لگا ہو کہ یہ ریٹ ہے, اتنے کی آپ خریدیں, اسی وقت پیسے جمع کرائیں جو حکومت پاکستان کے اس میں جمع ہو جائیں. اچھا جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے, کل خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ کب پہنچے گا اور کدھر کس وقت پہنچے گا. ایک توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور چھوٹی سی چیز بھی کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی گھڑی ہے, اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے,
وہ کسی غیر ملکی کسی یورپین کمپنی نے بنائی، اس پہ خانہ کعبہ بنا دیا انہوں نے، اور وہ ایک ہی گھڑی ہے، پر وہ اتنی جو ہے ایسی چیز تھی کہ اس سے بڑی دل آزاری ہوئی ہے، وہ سعودی عرب کے شاہی خاندان نے دی تھی، کیوں بیچی، کیسے جو ہے وہ لوگ ہیں، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو میرا اس میں چھوٹا سا ہے کہ جو ہمارے شریف نون لیگ والے دوست اکثر یہ کہتے ہیں، شریف خاندان کو سعودی عرب کے شاہی خاندان نے سعودی عرب میں زمین دی تھی جدہ میں، جہاں پہ انہوں نے مل لگائی تھی، اس کے علاوہ بھی سنا ہے ادھر اور بھی ان کا کوئی تھا مبینہ طور پہ کوئی زمین وغیرہ، پر اینی وے وہ جدہ والی تو ان کے صاحبزادے نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کہا نا کہ حدیبیہ کے مقام پہ وہ ہماری مل تھی، پھر وہ ہم نے بیچ دی، ٹھیک ہے، سعودی عرب کی حکومت نے زمین دی، اتنی پاک سر زمین، وہ آپ نے بیچ دی، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، اس پہ کسی نے اخلاقیات کی بات نہیں کی، اس لیے کہ میں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس تصویر اس پہ یہ بنی ہے تو وہ بنی، تو سعودی عرب کی گھڑی کیوں بیچ دی؟ تو وہ جو سعودی عرب کی زمین بیچ دی آپ نے، اس پہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی دل آزاری نہیں ہوئی، پر اینی وے جو ہے جو بھی ہے، اگر قانونی اعتبار سے کوئی چیز غلط ہے تو ضرور آپ خان صاحب کے خلاف کارروائی کریں۔ لانگ مارچ کے حساب سے کل جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس حساب سے وہ چل رہا ہے، کل خان صاحب کوئی چیزیں کلیئر کریں گے، لیکن انہوں نے آنا ضرور ہے، اور اگلے 1-2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہاں پہ بہت ساری مشاورت وغیرہ بھی ہو رہی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور خان صاحب بھی جو ہے آئیں گے۔ اب خان صاحب کس طرح پہنچیں گے، اس لیے کہ ان کا جو زخم ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں، جو ان کی حالت ہے وہ کافی اس وقت مطلب کہ سیریس ہے، کیا وہ اتنی جلدی ہوگا؟ خان صاحب تو 2-1 ہفتے سے پہلے ریکور نہیں کر سکتے، تو اب یہ کیا ہوگا، کس طرح وہ چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے، وہ کل پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی میری ایک ویڈیو بنانے سے لٹرلی 2 منٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما سے میری بات ہوئی، اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی ہم آ رہے ہیں اور جلدی آ رہے ہیں، اور اگلے ہفتے ہی اس میں کچھ ہوگا۔ اب جو بھی اس میں مزید تفصیلات آتی ہیں سامنے، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔